الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر کا آج دوسرا دن ہے۔ میں نے تیسرے پارے کی بہت مشہور آیات پڑھی ہے، اور یہ اتنی مشہور آیات ہے کہ شاید ہم میں سے ہر ایک کو یہ آیات زبانی یاد ہوگی۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی کی احادیث کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے، اور بے شمار احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے مطالعہ کر رہا تھا اور ادھر ادھر سے مقامات دیکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر نظر ڈلوائی اور دل میں یہ بات ڈالی کہ ان آیات کی تفسیر ہو جائے، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دیگر آیات کے متعلق اس طرح کی فضیلت وارد نہیں ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت، بڑی آیت نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی کا مطلب یہ ہے کہ لمبی آیت، اور عظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ جو بہت، چاہے وہ آیت چھوٹی ہو لیکن اس کا رتبہ بہت اونچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ مسند احمد ہی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن مجید کی عظیم ترین، سب سے بڑی عظمت کے اعتبار سے آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، یعنی شاباشی دی ان کو کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ جس گھر کے اندر جو شخص اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے، اور حملہ کیا ہو تو شیطان بھاگ بھی جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عملیات میں آیت الکرسی کا بڑا دخل ہے۔ عملیات کا جو کام کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ کے جو کام کرتے ہیں، تو اس عملیات کے کام میں اور تعویذ وغیرہ کے کام میں آیت الکرسی کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس کو لکھ کر گلے میں اور بازو میں باندھا بھی جاتا ہے، اس کو لکھ کر چینی کی رکیبی پر اور کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اس کو پلایا بھی جاتا ہے، بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد، سلام کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے کوئی چیز مانی نہیں ہوگی سوائے موت کے، یعنی موت ہوتے ہی، مرتے ہی سیدھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج اگر ہمیں یہ اعلان ہو کہ بھئی فلاں جگہ پر ایک آفس کھلی ہے اور وہاں آفس کے اندر یہ فلاں چیز تقسیم ہوتی ہے، اور اس آفس میں داخل ہونے کے لیے بس اتنی ہی چیز ہے کہ باہر کاؤنٹر لگا ہوا ہے، اس کاؤنٹر کے اوپر سے ایک پرچی لے لو اور سیدھے وہاں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ کہا جاوے تو انشاءاللہ کہ کوئی چھوٹے گا نہیں،
سب یہاں سے وہ پرچی لے کر اس آفس پر پہنچیں گے اور وہاں جو چیز بڑھتی ہوگی اس کو لینے کی کوشش کریں گے. دنیا کا حال تو یہ ہے. لیکن اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو سلام کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے. یعنی مرتے ہی سیدھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بہت بڑی فضیلت ہے. بہرحال یہ چند روایات اور چند احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر بھی آپ کے سامنے آ جائے. فرمایا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی کے اندر 10 جملے ہیں. 10 جملے ہیں. اس میں پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کوئی معبود نہیں ہے. اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات کو بیان کیا ہے. سب سے بڑی صفت تو اس کا معبود ہونا. عبادت اسی کی جاتی ہے. عابد بندہ ہے, عبادت کرنے والا بندہ ہے, لیکن معبود کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی صفت معبودیت کو بیان کیا ہے. اس کے بعد صفت حی کو, زندہ رہنا, یعنی ہمیشہ سے وہ ذات ہے اور ہمیشہ وہ باقی رہے گی ذات. اس کے بعد قیوم ہے, اس کو نیند نہیں آتی ہے, اس کو جھونکا نہیں لگتا ہے. آسمان اور زمین کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر ملکیت اللہ کی ہے اور کوئی چیز اس سے چھٹی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے سامنے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک کہ میدان محشر میں ابھی اگر کسی آدمی کو اللہ کے سامنے سفارش کرنی ہوگی کسی کے متعلق تو اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اس طریقے کی بہت سی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات کو بیان کیا گیا ہے. تو پہلی صفت یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. عبادت کا مستحق اللہ کی ذات ہے. عبادت کا مستحق اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے. آج کل بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, اور اس طریقے سے کبھی پانی کی عبادت کرتے ہیں, پانی کو اپنا معبود مانتے ہیں, آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں, چڑھتے سورج کی اور ڈھلتے سورج کو اپنا معبود مانتے ہیں. یعنی اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں. حالانکہ سمجھے جو چیز پیدا کی گئی ہے, مخلوق جو ہے وہ مخلوق معبود کبھی نہیں بن سکتی ہے. معبود تو کون بنے گا؟ خالق. جس نے پیدا کیا ہے وہی ذات معبود بن سکتی ہے. اس لیے بیان یہ کیا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. اتنی بڑی صفت ہے کہ اس صفت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آگے فرمایا الحی القیوم. الحی القیوم, حی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں یہ لفظ آتا ہے تو اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زندہ. زندہ, حی کا معنی زندہ. لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہے, اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک وہ زندہ رہے گا. ہمیشہ سے وہ زندہ ہو اور ہمیشہ تک وہ زندہ رہے گا, کبھی بھی اس کے اوپر فنائیت طاری نہ ہو. اور آگے لفظ ہے قیوم. قیوم کہتے ہیں کہ جو خود بھی اپنی ذات کو باقی رکھے ہوئے ہو اور دوسروں کی ذات کو باقی رکھنے کا وہ سبب اور ذریعہ بھی ہو. اللہ کی ذات پہلے سے زندہ ہے اور قیامت تک زندہ, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات سمجھے قیوم بھی ہے. یعنی اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو دوسروں کی نگہبانی کرتی ہے, دوسروں کی حفاظت کرتی ہے, دوسروں کو قائم رکھتی ہے. اور اللہ کی ذات جو ہے خود بھی قائم ہے, خود بھی قائم ہے, دوسروں کو بھی قائم رکھتی ہے. قیوم. اسی وجہ سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ناموں کے بگاڑنے کا جو ہے ایک رواج عام ہو گیا ہے. ناموں کے بگاڑنے کا رواج عام ہو گیا ہے. اگر عبداللہ نام ہو تو اس کو کہتے ہیں عبدل, عبد الرحمن نام ہو تو کہتے ہیں کہ عبدل, اور اسی طریقے سے عبد القیوم ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ قیوم, اے قیومڑا, اس طریقے سے بلاتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبد القیوم نام ہے, اس کا معنی ہے باقی رکھنے والی ذات کا بندہ. یعنی باقی رکھنے والی اور باقی رہنے والی ذات کا یہ بندہ ہے, اور تم نے اس کو کیا بنا دیا؟ خود باقی رہنے والا بنا دیا.
مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ شخص بڑا گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے، کسی کے نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ عبد القیوم ہے تو اس کو یہ عبد القیوم ہی کہنا چاہیے، قیوم نہیں کہنا چاہیے۔ عبد الرزاق ہے تو اس کو عبد الرزاق کہنا چاہیے، رزاق نہیں کہنا چاہیے۔ رزاق کا معنی روزی فراہم کرنے والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزی فراہم کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تو روزی فراہم کرنے والی ذات کا بندہ ہے۔ یہ تو تم نے بندے کو کیا کر دیا؟ روزی دینے والا بنا دیا۔ اس طریقے سے عبد المالک ہے، عبد الماجد ہے، اور دوسرے بہت سے نام ہیں۔ عبد الحکیم ہے، عبد الحکیم کو کہتے ہیں کہ حکیم۔ عبد السمیع ہو تو اس کو کہتے ہیں سمیع۔ ناموں کو بگاڑنا جائز نہیں ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر کسی کا نام عبد الحی ہو یا عبد القیوم ہو تو اس کا پورا نام ذکر کرنا چاہیے، عبد الحی اور عبد القیوم۔ نام کا ایک جز چھوڑ کر دوسرے جز کے ذریعے پکارنا یہ گناہ کا باعث ہے۔ جو ذات خود بھی زندہ ہے اور کائنات کو زندہ رکھنے کا سبب بھی ہے، جو ذات یہ خود بھی باقی ہے اور کائنات کو باقی رکھنے کا وہ ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، اسم اعظم، اسم اعظم۔ روایتوں میں اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ایک تو اس کا اسم ذات ہے، اسم ذات کا مطلب اس کا ذاتی نام جیسے اللہ، اور دوسرے اس کے صفتی نام ہیں۔ صفتی نام جیسے رزاق ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، حکیم ہونا، اور اس طریقے سے علیم ہونا، یہ دوسرے بہت سے نام ہیں، وہ صفتی نام ہیں۔ ایک اس کا ذاتی نام ہے اور دوسرے اس کے صفاتی نام ہیں۔ 99 نام اس کے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ان ناموں کے اندر احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم، اسم اعظم کا مطلب یہ کہ بہت بڑا نام، اور فرمایا کہ جو شخص اسم اعظم کے وسیلے سے اور اسم اعظم کے ذریعے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، دعا قبول کر لیں گے۔ لیکن وہ اسم اعظم کون سا ہے معلوم نہیں ہے کسی کو، وہ اسم اعظم کون سا ہے معلوم نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، بندوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے۔ اگر بتا دیا جاتا تو بندوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ جیسے بتاؤں میں آپ کو کہ جیسے لیلۃ القدر، شب قدر، شب قدر کب ہے؟ ہم تو مناتے ہیں 27 کو، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ شب قدر جو کبھی پہلے عشرے میں بھی ہو سکتی ہے، دوسرے عشرے میں بھی ہو سکتی ہے، تیسرے میں بھی ہو سکتی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ تیسرے میں کبھی 21 کو بھی ہوئی ہے، 23 کو بھی ہوئی ہے، اور 25 کو بھی ہوئی ہے، 27 کو، اور کبھی 29 کو بھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت تو ایسی ہے کہ شب قدر رمضان میں نہیں آتی ہے بلکہ پورے سال گھومتی رہتی ہے، کبھی بھی آتی ہے۔ اب اگر شب قدر کو بتا دیا جاتا، شب قدر کو، بڑی رات کو بتا دیا جاتا، تو لوگ کیا کرتے؟ اس بڑی رات کی عبادت کر کے پھر فارغ ہو جاتے کہ بھی چلو 1000 مہینوں کی عبادت کر لی ہے، تو پھر دوسرے مہینوں میں اور دوسری دنوں میں سب نفٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصلحت کی خاطر شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک ساعت ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ بھی مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطیب صاحب جب خطبہ دیتے ہیں نا اور نکلتے ہیں اس وقت کی گھڑی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ گھڑی ہے، اس میں دعا کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، بس دل ہی دل میں دعا کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابھی سورج غروب ہونے سے پہلے کی جو گھڑی ہے، جو سورج پیلا ہوگا اور اس سے پہلے کی جو گھڑی ہے، وہ گھڑی سمجھے وہ مقبول گھڑی ہے، اس میں جو دعا کرے گا اللہ کے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی کو جمعہ کے دن اپنے گھر سے باہر ذرا بھیج دیتی تھی، تھوڑے سے باہر، اور ایسا کہتی تھی کہ جب سورج غروب ہونے کی تیاری ہو تو آ کر مجھے بتانا۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہونے کی تیاری ہوتی تھی اور سورج پیلا ہونے لگتا تھا تو باندی دوڑتی ہوئی حضرت فاطمہ کے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ اب سورج غروب ہونے کی تیاری ہے، تو حضرت فاطمہ دعا میں لگ جاتی تھی۔ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہے، لیکن تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کون سی گھڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتا دیا جاتا تو اسی میں دعا کرتے ہو۔ جمعہ کا پورا وقت پھر یہ کہا جاتا، ادھر ادھر گھومنے گھامنے میں چلا جاتا، رکھڑ پٹی کرنے میں لوگ یہ گزار دیتے، اس گھڑی میں دعا کر لیتے، عبادت کر لیتے۔ اس لیے اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے اسم اعظم، یہ اسم اعظم بھی ایک مخفی نام ہے اللہ کا، بتایا گیا تھا لیکن بعد میں اس کو مخفی کر دیا گیا۔
مخفی کر دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بتا دیا جاتا تو لوگ اسی نام کے ذریعے دعا کرتے، اور اللہ کے دوسرے 99 نام جو ہے ان ناموں کی کوئی اہمیت بندے کے دل میں باقی نہ رہتی، اس لیے اس کو مخفی رکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیمے کے اندر دعا کرتے ہوئے دیکھا. آپ سجدے میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید اسم اعظم یہی ہے، اسم اعظم یہی اندازہ کہہ رہے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسم اعظم کون سا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا اللہ کا صفت، یہ نام ہے الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. فرمائیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی صفت بیان کی ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک وہ زندہ رہے گا، اور کائنات کو خود بھی باقی رکھے ہوئے ہیں اور اپنا بقا بھی سنبھالے ہوئے ہیں. خود بھی باقی ہے اور کائنات کو بھی باقی رکھے ہوئے ہیں، اور ساری چیزیں اس کے قبضۂ تصرف میں ہیں، ساری چیزیں اس کی نگرانی میں ہیں. تو کسی کے دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب اتنا بڑا کام اور اتنی ہیوی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں تو شاید کبھی سو بھی جاتے ہوں گے، کبھی نیند بھی آتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے سمجھے منع کر دیا کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اس کو سینہ بھی نہیں آتا ہے، نیند بھی نہیں آتی ہے. سینہ کسے کہتے ہیں؟ نیند کا ابتدائی مرحلہ، نیند کا ابتدائی مرحلہ. جیسے جھونکا لگاتا ہے، جھونکا اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سینہ. اور بالکل کھراٹے کی نیند جو ہوتی ہے آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کو نوم بولتے ہیں. عربی زبان میں نیند کا آخری مرحلہ جو ہوتا ہے، جو بے ہوشی کی نیند ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں نوم بولتے ہیں. اور ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ کچھ اگر خسر پسر کی آواز ہو اور ذرا یہ کھٹ پٹ کی آواز ہو تو سنائی دے اور ذرا سمجھے بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا جھونکا لگا دے تو اس کو کہتے ہیں جھونکا لگانا، اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں سینہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں سنبھالے ہوئے ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے جھونکے بھی نہیں آتے ہیں اور مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے. دیکھو اللہ کی یہ ذات ہے، یہ آیت الکرسی کا مضمون ہی ہے. آگے فرمایا گیا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کے قبضۂ تصرف میں وہ ساری چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کے قبضۂ تصرف میں ہیں. زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی، آسمان میں ہے وہ بھی، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں نظر آتی ہے، بادل وغیرہ جو نظر آتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت میں ہے. کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں. دنیا کا کون ایسا بندہ ہے اور دنیا کی کون ایسی شخصیت ہے، یہاں تک کہ پرائم منسٹر بھی اور صدر جمہوریہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ملک کی ساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میری ملکیت میں ہیں. نہیں کہہ سکتا ہے. یہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو کہہ سکتی ہے کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہیں. آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ ذات کہ جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. جب اللہ کے سامنے سفارش کرنے کا موقع آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے لیے شفاعت کا موقع عنایت فرمائیں گے. گنہگار بندوں کے لیے سب سے پہلے تو شفاعت کا موقع انبیاء کو دیا جائے گا، نبیوں کو، پھر شہداء کو، صدیقین کو، پھر اولیاء کو، یہاں تک کہ سمجھے وہ گھر کا جو حافظ ہوگا اس حافظ کو بھی اپنے گھر کے افراد کے گنہگاروں کے بارے میں شفاعت کا موقع دیا جائے گا. لیکن یہ شفاعت کا موقع بھی دیا جانا اللہ کی اجازت سے ہوگا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں پر نہیں مار سکتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں پر جو ہے کوئی شفاعت اور ایک جملہ نہیں بول سکتا ہے. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ تعلقات ہو اور ریلیشن ہو تو ذرا جو ہے تھوڑی سی آنکھ مار دیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ اپنا آدمی ہے، ذرا کام کر لیجیے، یہ آدمی آنے والا آدمی کس کا ہے؟ اپنا ہے، ذرا کام کر لیجیے، ایسا کہہ دیتے ہیں۔ اور ذرا گاندھی صاحب ایک آدھ نیچے نوٹ یہ رکھ دیتے ہیں، تو سمجھے وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا آدمی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ صاحب نیچے کچھ بھی ہے دیکھنا ذرا گر نہ جاوے۔ تو کرپشن یہاں چلتا ہے، بھرشٹاچار یہاں چلتا ہے، چاہے وہ آدمی سمجھے جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے اور دو جملے اچھے کہے جا رہے ہیں، وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، مجرم ہی کیوں نہ ہو، گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بارے میں سفارش کا ایک عام رواج ہے۔ لیکن اللہ کے وہاں سمجھے ایسا کرپشن اور اللہ کے وہاں ایسا بھرشٹاچار چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں تو شفاعت کا موقع اور شفاعت کی اجازت اسی کو دی جائے گی کہ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہہ رہی ہے کہ اللہ کی ذات جانتی ہے ان چیزوں کو جو آگے ہے، لوگوں کے آگے ہے، اور جو چیزیں لوگوں کے پیچھے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے، اور جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، ساری چیزیں۔ ایک آدمی کسی ملک کا بہت بڑا آدمی ہو اور بہت بڑا افسر ہو، پرائم منسٹر ہو یا صدر جمہوریہ ہو، اس کے آفس کے اندر اور اس کے کمرے کے اندر چاہے کتنے ہی کیمرے لگا دیے جاویں اور پورے ملک کے حالات اس کو یہ بتا دیے جاویں، لیکن کیمروں کی ایک رینج ہوتی ہے، وہ رینج ہے سمجھے کے مطابق بتائے گا، باقی سمجھے رینج سے باہر جائیں گے تو پھر دوسرا کیمرہ لگانا پڑے گا، دوسرا کیمرہ لگانا پڑے گا۔ کیوں بھئی؟ پہلے والے کیمروں کی رینج کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ٹی وی پر جو چیزیں بتائی جاتی ہے تو اس کی بھی ایک رینج ہوتی ہے، اس کی بھی ایک رینج ہوتی ہے۔ بعض ٹی وی چینل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی رینج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو انڈیا لیول پر بتا سکتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا ہے گجرات لیول پر بتا سکتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف یہ سورت اور بھروچ لیول پر بتا سکتے ہیں، ان کی رینج آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو اللہ کی رینج کیا ہے؟ اللہ کی رینج جو ہے سمجھے یہ ہے کہ سمجھے دنیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں، ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بڑے سے بڑا آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے ملک کی ساری چیزیں میرے کیمروں کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے، اور کیمروں کے سامنے ہو تو اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اس کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، 6 مہینے کی مدت، 4 مہینے کی مدت ہوتی ہے کہ تب تک وہ ڈیٹا محفوظ رہے گا، اور جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو پیچھے والا کیا ہو جائے گا؟ ڈیلیٹ ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کے علم میں ایسا نہیں ہے، قیامت تک یہ ہے، یعنی عالم کے قیام سے لے کر، عالم کے قائم ہونے سے لے کر سمجھے قیامت تک، اور قیامت کے بعد آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی امور پیش آنے والے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے علم میں۔ ایسا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ دیکھیے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہہ رہے کہ اس کے علم کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے اتنا ہی دیتا ہے، لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر سمجھے جتنا اللہ نے چاہا ہے، جتنا اللہ نے کسی کو سمجھے چاہا ہے دینا، بس اتنا ہی لوگوں کے احاطے میں آتا ہے، لوگوں کے بس میں آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو وسیع ہے، اس کی کرسی زمین اور آسمان کو وسیع ہے، محیط ہے۔ دیکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ساتویں آسمان پر پھر عرش ہے، اور عرش کے اوپر کرسی ہے۔ تو یہ کرسی کیسی؟ جیسے میں بیٹھا ہوں ایسی کرسی، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسی کرسی، اللہ کے لیے ایسی کرسی چلے گی؟ کہا کہ نہیں، اتنی بڑی کرسی، اتنی بڑی کرسی، اتنی بڑی کرسی کہ وہ کرسی جو ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو جو ہے محیط ہے، لپیٹے ہوئے ہے، اتنی بڑی کرسی اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کی ذات کتنی عظیم ہوگی؟ اتنی بڑی کرسی، ساتوں آسمان اور عرش اور ساتوں زمینوں کو وہ کرسی محیط ہے، سمیٹے ہوئے ہے، اور اللہ کی ذات اس کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، مستوی ہے۔ تو جب کرسی اتنی بڑی ہے تو کرسی پر بیٹھنے والی ذات کتنی عظیم الشان ہوگی۔
वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुव अल अलियुल अज़ीम। और इन दोनों की हिफाजत, यानी आसमान और ज़मीन की हिफाजत, उसको थकाती नहीं है। यानी दुनिया में अगर कोई शख्स होता है, दुनिया में अगर किसी आदमी को कोई अगर हम जिम्मेदारी अता करें, कोई अगर ड्यूटी उसको अता करे, तो उसकी एक लिमिट होती है कि भाई कितने घंटे काम करोगे। 8 घंटे। अच्छा, 8 घंटे काम करोगे तो आपको 300 रुपये या 400 रुपये मजदूरी दी जाएगी, और ओवर ड्यूटी होगा तो फिर हर घंटे का आपको ये क्या होगा, 50 रुपया या 100 रुपया ऊपर दिया जाएगा। ये होता है, अरे होता है ना, यही होता है। तो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जैसी वो ड्यूटी अंजाम देता है, वैसे उसको मजदूरी दी जाती है, वैसे उसको मजदूरी मिलती है। और जब वो ड्यूटी पूरी कर देता है तो वो थक जाता है, वो थक जाता है। फिर आराम के लिए उसको वक्त चाहिए, 6-7 घंटे उसको आराम के लिए वक्त चाहिए, और आराम का वक्त देना ज़रूरी है। अगर आराम का वक्त नहीं देंगे तो आइंदा कल के लिए वो ड्यूटी के वास्ते तैयार नहीं हो सकता है। फिर वो बिस्तर पकड़ लेगा और कहेगा कि साहब मैं नहीं आ सकता, वो फ़ोन करेगा, आप दूसरा इंतज़ाम कर लीजिए, ऐसा वो फ़ोन करेगा। तो उसको आराम देना भी ज़रूरी है। 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी अंजाम दे और बाकी उसको आराम देना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात क्या है, आसमान और ज़मीन की हिफाजत किए हुए है। आसमानों की निगरानी उसके ऊपर है, ज़मीन की निगरानी उसके ऊपर है। आसमान और ज़मीन की निगरानी के साथ साथ आसमान और ज़मीन के अंदर बसने वाली जितनी मखलूक है और जितनी चीज़ें हैं, सारों की निगरानी अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह लिए हुए है। लेकिन इसके बावजूद उसको ये निगरानी उसको थकाती नहीं है। कभी अल्लाह ने ये कह दिया हो कि भाई आज मैं थक गया हूँ, और जिब्रील अमीन से कह दिया हो कि ज़रा ये तुम आज ड्यूटी अंजाम दे देना, आज ज़रा ये मैं समझिए थोड़े काम से जा रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कह रहे हैं कि इन दोनों की हिफाजत करना ये अल्लाह की ज़ात को थकाता नहीं है। आगे फरमाए कि वहुवल अलियुल अज़ीम, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अज़ीम है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और बहुत अज़ीम है। ये मैंने आपके सामने आयतुल कुर्सी का पूरा मज़मून ज़िक्र किया, उसकी तफसीर ज़िक्र की। रिवायत के अंदर, अहादीस के अंदर इसकी बड़ी तफसील आई है और बड़ी फजीलत आई है। आपने अंदाज़ा लगाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर अपनी कैसी कैसी सिफ़ात को बयान किया है, कैसी कैसी सिफ़ात को बयान किया है, और ये समझिए चंद आयात के अंदर बयान कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर अल्लाह की ज़ात की कई सिफ़ात को एक जगह पर बयान कर दिया जावे तो उसकी आज़मत बढ़ जाती है, उसका रुतबा बढ़ जाता है। जैसे किसी आदमी के औसाफ बयान किए जावे और कई औसाफ उसके और कई खूबियाँ किसी आदमी के बयान की जावे, तो इससे उस आदमी की क्या होती है, आज़मत बढ़ जाती है, आज़मत बढ़ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ पर बेशुमार सिफ़ात बयान की गई है। जैसा कि मैं पहले से बयान करते चला आया हूँ कि अल्लाह की ज़ात ये क्या है, अल्लाह की ज़ात माबूद भी है, हई भी है, क़य्यूम भी है, उसको नींद भी नहीं आती है, उसको ऊँघ भी नहीं आती है। आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें उसके कब्ज़े तसर्रुफ़ में हैं, और इसी तरीके से उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता है। आसमान और ज़मीन के दरमियान की सारी चीज़ें उसकी मिल्कियत में है, और जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो चुका है सारी चीज़ों का इल्म उसको है, और दुनिया का कोई आदमी उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकता है, और उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन को मुहीत है। अल्लाह की ज़ात आसमान और ज़मीन की हिफाजत से समझे थकता नहीं है, और ये अली यानी बहुत बुलंद ज़ात है और अज़ीम शान ज़ात है। ज़ाहिर सी बात है कि इतनी सारी सिफ़ात जिस ज़ात के लिए बयान की गई हो तो वो ज़ात भी बड़ी ज़ात होगी और वो आयात भी क्या होगी, अज़ीम शान होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन आयात के मज़ामीन को समझने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुख्तसर आयात है, इन आयात को ज़ुबानी कर लेना चाहिए, एहतिमाम करना चाहिए। जिनको याद है उनका कोई सवाल नहीं है, जिनको याद नहीं है तो एक मुख्तसर अमल ही इसको याद कर लेना चाहिए, और हर फ़र्द नमाज के बाद इसको पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे लिए जन्नत में दुखूल का फ़ैसला मौत के बाद फ़ौरन हो जावे। अल्लाह ताला कही हुई बातों के ऊपर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।